بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب نصیحت کی گئی تو اس نصیحت کو وہ بھول گئے۔ اب آپ شاید سوچتے ہوں گے کہ نصیحت سے مراد تقریر ہے، واعظ ہے، تو یہاں میں آپ کو سمجھاؤں واعظ بھی نصیحت ہے، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ بندے کو نصیحت کے لیے اللہ کبھی روزی میں تنگی دے کر نصیحت کرتا ہے، سنبھل جا، کبھی بیماری کے ذریعے نصیحت دیتا ہے کہ سنبھل جا، آدمی غور کرے نا۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں، آدمی کہتا ہے یار میں ٹھنڈا بہت زیادہ پی لیا، اس کی وجہ سے مجھے سردی ہو گئی، تو ریزن کی طرف جاتا ہے نا کہ سردی اس لیے ہوئی کہ میں نے ٹھنڈا پی لیا۔ ارے نادان تو یہ سوچ رہا ہے، ذرا یہ بھی تو سوچ، کوئی گناہ تو نہیں ہو گیا جس کی وجہ سے، کوئی لفظ تو نہیں ہو گئی؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے بما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ہم ہر چیز کے بارے میں غور کرتے ہیں، ٹھنڈی کی وجہ سے، موسم کی وجہ سے، اس کی وجہ سے، اس کی وجہ سے، اگر نصیحت حاصل نہیں کرتے تو بس اتنی نہیں کہ یہ مصیبت گناہ کی وجہ سے آئی، اس طرف توجہ نہیں جاتی، اس لیے کہ ہم یہ تصور کرتے ہیں میں تو اتنا خیرات کرتا ہوں، مجھے مصیبت کہاں سے آئے گی، میں تو اتنی مسجد بنواتا ہوں، مجھے مصیبت کہاں سے آئے گی؟ تو میں یہاں پر آپ کو عرض کروں، سب اپنی جگہ پر ہے، سب کا ثواب اپنی جگہ، اور بالکل کرتے رہیے، ارمان رکھیے کہ زندگی کی آخری سانس تک یہ کرتے رہیں گے، لیکن یہ بات ذہن کے اندر رکھیے گا کہ کانٹا بھی پیر میں اگر چبھتا ہے تو یہ بھی کسی گناہ کی وجہ سے چبھتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے نصیحت بلا دی، ہمیں نصیحت یہ ہے کہ پیر میں کانٹا چبھے فوراً سوچو یا کوئی لفظ تو نہیں ہو گئی، کوئی اللہ کی ناپسند بات تو میری زبان سے نہیں نکل گئی، اچھا خاصا کاروبار خراب کیسے ہو گیا؟ کہیں نماز قضا کرنے کی وجہ سے، گندی پکچریں دیکھنے کی وجہ سے، اس وجہ سے تو نہیں، ہم تو سیدھا جاتے کسی نے ہماری روزی مانگی، سیدھے ادھر چلے جائیں، بابا ذرا دیکھو تو صحیح کسی نے جادو تو نہیں کر دیا؟ ارے خدا کے بندے، اگر اس نے کیا بھی ہے تو اس کو اپنی جگہ پر رکھو، لیکن تم یہ بھی تو دیکھو تم سے کوئی گناہ تو نہیں ہو گیا، تم سے کوئی لفظ تو نہیں ہو گئی؟ قدرت تمہاری روزی کو تنگ کر کے تمہیں بیمار کر کے تمہیں نصیحت دے رہا ہے، لیکن تم اس کو نصیحت سمجھتے نہیں۔ کیوں فرمایا گیا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے بخار کو برا نہ کہو، پتا چلا یہ بیماری گناہ مٹانے کے لیے آتی ہے، اور تمہیں یاد دلایا جا رہا ہے کہ سن لے کوئی گناہ ہو گیا جس کی وجہ سے یہ بیماری آئی ہے، لیکن یہاں تو یہ کہتے ہیں موسم آ گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، گناہ سے توجہ ہٹی، تو قرآن کہتا ہے فلما نسوا ما ذکروا، بھلا دی نصیحت۔ کس کو یاد ہے آج یہ نصیحت؟ یاد ہے کسی کو؟ کتنے لوگ ہیں ایسے جن کو رزق میں تنگی ہوئی، بیماری آئی، پریشانی ہوئی، اور لاکھ سے آزمائے گئے، تو اللہ کی بارگاہ مولا ہمارے گناہوں کو معاف کر، کسی نے روزی مانگ دی ہے، کسی نے یہ کر دیا، کسی نے سب کچھ دوسرے پر، اور خود کو معصوم سمجھتے ہیں، ایسا سمجھتے ہیں جیسے اس سے کوئی گناہ ہوا ہی نہیں، روز آپ زمزم سے جیسے غسل کر کے آ رہا ہو۔ تو قرآن نے کہا جب نصیحت بلا دی گئی یا بھول گئے تو پہلے نصیحت کے طور پر توجہ چاہوں گا، وقت میرے پاس زیادہ نہیں کہ میں اس پر کئی اور مختصر اور دعا بھی مختصر ہو، لیکن سمجھ لو کچھ جتنا میں سمجھا سکتا ہوں۔ اللہ کی حکمت تو دیکھو، وہ تکلیف دے کر تمہیں نصیحت یاد دلاتا، تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ بندے ذرا اپنے گناہ کو یاد کر، سنبھل جا، ذرا سنبھل جا۔ تو ہم غذا سے سنبھل جاتے، سردی ہو گئی، شوگر ہے بالکل نہیں، شکر بالکل مت ڈالنا، میٹھا بالکل نہیں کھائیں گے، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کبھی اتنا گناہ سے پرہیز کیا آپ نے؟ کبھی بچے اتنا گناہ سے آپ جتنا ڈر آپ کو شوگر کا ہے، جتنا ڈر بلڈ پریشر کا ہے، اور اس کی وجہ سے جتنا پریکوشن چیزوں میں لیتے ہو، کبھی ہم نے اتنا پریکوشن گناہ سے کرنے کی نہیں؟ آپ کے بعد گناہ سے بچیں گے نہیں بھائی، اب گناہ نہیں کریں گے، یہ ساری تکلیف گناہ سے نہیں۔ بول، کورونا میں جب مسجد کے دروازے بند ہوئے، رونے لگے، پریشان ہوئے، اور کھلے تو آنے کے لیے تیار تھے۔ یہ ساری چیزیں قدرت کی طرف سے ایک یاد دلانا ہے، مت بھولو میرے بندو میرے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اس کے بعد بھی نہیں سنبھلتے، ایک تو نصیحت کے ذریعے، کچھ تقاریر کے ذریعے، جیسے اجتماع میں آپ آئے کچھ نصیحتیں آپ کو کر دی گئیں، جمعہ میں آپ گئے خطابات آپ نے سنے، اس طرح سے کچھ نصیحتیں آپ تک پہنچی، اور اس طرح سے واز کے ذریعے بھی آپ کو جو ہے وہ نصیحت، واز و نصیحت آپ کو کی گئی تاکہ آپ سنبھل جائیں، لیکن نہیں بس۔ تو ایک طریقہ تو اللہ نے آپ کو سنبھالنے کا اور ہم کو سنبھالنے کا یہ کیا کہ واز و نصیحت کا مسجد کے اندر ہے تمام۔ دوسرا طریقہ بیماری، تنگ دستی، اس کے ذریعے اللہ چاہتا ہے کہ بندہ سنبھل جائے اور نصیحت قبول کر لے۔ اب آپ دیکھیے اس کی حکمت، اس سے بھی بندہ نہیں سنبھل رہا تو اب کیا کرتا ہے اللہ؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، اللہ فرماتا ہے اس پر ہر چیز کے دروازے میں کھول دیتا ہوں۔ میرے وہ بھائی جن کے پاس بے پناہ دولت ہے، وہ یہ تصور نہ کریں کہ میں ان کو ٹارگٹ کر رہا ہوں، وہ صرف اتنا سمجھیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہر چیز کے دروازے میں ان پر کھول دیتا ہوں، مال خوب آ رہا ہے، پیسہ خوب آ رہا ہے، نام خوب ہو رہا ہے۔ جو نصیحت نہیں قبول کرتا اللہ اس پر ساری چیزوں کے دروازے کھول دیتا ہے، ساری چیزوں کے دروازے۔ اب اس کی فیلنگ شروع ہوتی ہے، اس کی سوچ بنتی ہے کہ مجھے جو اتنا مال مل رہا ہے نا،
اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے کام بہت اچھے اچھے ہیں تو اللہ دے رہا ہے۔ اے اللہ یہ تو کب تک عطا کرتا ہے؟ تو فرمایا اللہ اکبر ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا، اس وقت تک اللہ دیتا رہتا ہے جب تک کہ بندہ اس میں مگن نہ ہو جائے اور یہ سوچنے لگے میرے پاس تو اتنا کروڑ ادھر پڑے اتنا ارب ادھر پڑا ہے، مجھے کیا ٹینشن، مست ہو گیا۔ اور ان مستوں کی ایک علامت بتاؤں، ان مستوں کی علامت یہ ہے کہ دعا گڑ گڑا کر نہیں مانگتے اور ان مستوں کی آنکھوں سے آنسو بھی نہیں نکلتے۔ جو یہاں تک مال میں ڈوبے ہوتے ہیں نا جلدی سے آنسو نہیں نکلیں گے، وہ تو ہنستے اٹھتے ہیں، روئے ہوئے جس کے پاس کچھ نہ ہو دل سخت ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے حتی اذا فرحوا بما اوتوا، میں جب آج اوتو کے بارے میں غور کیا تو میری عقل دنگ رہ گئی۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا، اس سے پتا چلا کوئی مال کے آنے پر اپنی ہوشیاری نہ سمجھے، یہ قدرت کی عطا سمجھے، وہ جسے چاہے جتنا چاہے عطا فرمائے۔ قرآن کہتا ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کو چاہتا ہے کشادہ روزی عطا کرتا ہے جس کی چاہتا ہے۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں اپنی رائے دیں اور لائک اور شیئر کریں ویڈیو کو اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔